نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ طلاق۔ اسلام نے مسلمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں 3 مرتبہ دے۔ اب یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کانسیپٹ کو اپنے گھر میں اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو باقاعدہ ایجوکیٹ کریں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب شادی کی جاتی ہے تو بہت شوق سے رونق ہوتی ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ شادی کے کیا فرائض ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح درگزر سے زندگی گزرتی ہے، مقصود اس کا گھر بنانا ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، باقی سب کے ساتھ بھی بنانی پڑتی ہے، یعنی کوئی گھر بھی خود بخود نہیں بن جاتا، بنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ہاں مردوں کو یہ ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ اگر کبھی یہ نوبت آ جائے کہ طلاق کی ضرورت پیش آئے تو طلاق کیسے دی جاتی ہے اسلامی طور پر، کیونکہ ہم عموماً ان باتوں کو برا شگون کاؤنٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ابھی کون سی ضرورت پڑ رہی ہے جو ہم اس طرح کی بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہونا ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شادیوں کے وقت تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن جس وقت کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے اور جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کسی سے مشورے تھوڑی ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت آپ کوئی ایجوکیشن لینے کے لیے تو مینٹلی طور پر تیار ہی نہیں ہوتے، اس وقت تو لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بالکل عقل میں بات نہیں آ رہی ہوتی۔ اور بعض دفعہ تو لڑکے کھڑے کھڑے وہ حرکت کر دیتے ہیں کہ طلاق دے دی، نہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی بالکل زندگی کے نارمل جو انسان کی باقی آداب ہیں، جو نارمل انسان کے ضروریات ہیں، اس کو بھی ویسے ہی ایک ضرورت سمجھتے ہوئے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ شادی کیا ہوتی ہے اور طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس طور پہ طلاق دینی چاہیے کہ وہ طہر کی حالت میں ہو جس میں مجامعت نہ کی گئی ہو۔ پھر یہ کہ ایک طلاق دی پھر اسے عدت کے لیے چھوڑ دے، اور عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہیں۔ اب اس کے درمیان میں اگر وہ رجوع کر لے تو آپسی گھر کی بات ہے، کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہ رجوع کرے اور عدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اگر دوبارہ کرنا چاہے تو یعنی دونوں رجوع کرنا چاہیں اور تو پھر اس صورت میں نکاح ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، دونوں جہاں چاہے شادی کر لیں، کیونکہ یہ جو 3 طلاقیں دینے کا رواج ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں دین کی تعلیمات پتہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک کہ 3 طلاقیں ہو نہیں جائیں گی اس وقت تک عورت آزاد نہیں ہوگی یا یہ میری ذمہ داری نہ رہ جائے، تو اس لیے جلد بازی میں آ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں جذبات میں آ کے، اور بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا اور اچھا بھلا گھر چل رہا تھا، پھر بعد میں اس پہ افسوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ 2 طلاقیں رجعی ہیں، یعنی ایک طلاق دی، رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا، واپس گھر بس گیا، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اگر کبھی دوبارہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس میں بھی یہی پروسیس ہے کہ پھر عدت ہوگی، پھر اس کے بعد عدت کے دوران رجوع ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو اس کے بعد نکاح ہوگا۔ اب بات آتی ہے کہ زندگی میں پھر کبھی تیسری طلاق اگر دے دی تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اب یہ بالکل ہی نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں تیسری طلاق کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے سکے، الا یہ کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو اور پھر وہ شرعی طور پر اسی طرح جیسے کہ نکاح ہوتا ہے اسی طرح ہو، اس میں کوئی پہلے سے پری پلاننگ نہ ہو کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں تاکہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکوں، تو گویا اس کو جو حلالہ کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ خود بخود طلاق ہو جانا دوسرے شوہر سے یا خود بخود بیوہ ہو جانا، اس کے بعد جو ہے وہ پہلے شوہر کے بعد لوٹ سکتی ہے، لیکن یہ اتنا پروسیس تیسری طلاق کے بعد کیوں لمبا رکھا گیا؟ تاکہ اس شخص کو اس عورت کی ویلیو پتہ چلے اور اسے پتہ چلے کہ اس کی جو اپنی عزت ہے وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے اگر اس نے خود حفاظت نہیں کی۔ اس لیے بچوں کو اس بارے میں بڑا اچھا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے اس کو بنانا نبھانا، اس کے اندر قربانیاں لگتی ہیں، اور یہی قربانیاں انسان کو پھر ایک وقت پر آ کر خوشی اور سکون دینے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ دینے کا نام ہے۔ خود بخود انسان کو عزت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے جب وہ دینے والا بن جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورت کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے
کیونکہ گھر مرد کا ہوتا ہے، اس کی مرد کی نیچر میں ڈومینیشن ہوتی ہے، مرد کی نیچر میں ایک تھوڑا سا سختی پائی جاتی ہے۔ پھر عورت جو ہے وہ جب کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ مینٹلی بھی پریپیئر ہوتی ہے کہ مجھے ان کے مطابق ڈھلنا ہے اپنے آپ کو، تو اس صورت میں عورت کا نقصان بھی کیونکہ زیادہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ عورت کوشش کرے کہ گھر ہر حال میں بسا رہے۔ اسی طرح سے 3 طلاقیں ایک ساتھ جو دے دی جاتی ہیں اور اس میں وقفہ نہیں کیا جاتا، عدت کا بیچ کا ٹائم نہیں دیا جاتا ہے، تو یہ سراسر شرعی طریقے یا قرآن سے انحراف ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک شخص آپ کی سخت برہمی کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ یعنی آپ اتنا ناراض ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن نے اگر ایک طریقہ اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہو کہ ایسے ایسے اور ایسے کرنا ہے، اور اس کے بعد جب پریکٹیکل کا وقت آئے تو ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے، جب چاہے نکال دے، جب چاہے رکھ لے، تو یہ چیز بھی آتی ہے۔ جیسے کہ اقیم الصلاح میں نماز کی قبولیت ہے ہی اس وقت جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، تو تب جا کے وہ فرض ادا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے زندگی کے جو معمولات کے دیگر احکامات ہیں، ان کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کرنا یا اپنی طرف سے جذباتیت کو بھی درمیان میں لاتے ہوئے کوئی گھر توڑنے کی کوشش کرنا، تو یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ اسی طرح معروف طریقے پر روکے رکھنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ طلاق دینے کے بعد جب عدت کی مدت مکمل ہونے کو ہو تو شوہر کو 2 میں سے ایک بات کو اختیار ہوتا ہے، یا تو اسے معروف طریقے پہ روک لے اپنے گھر میں، یعنی حسن سلوک کر لے، اصلاح کے ارادے سے رجوع کر لے، لڑنے اور تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو، یا پھر معروف طریقے پر علیحدگی اختیار کر لے، یعنی عدت پوری ہونے تک اسے چھوڑے رکھے، اس کے بعد کوئی الجھن پیدا کیے بغیر، کسی قسم کا نقصان الزام دیے بغیر، بخل سے کام دیے بغیر جو ہے وہ دونوں ایک اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ جب عدت ختم ہونے کو ہو تو اذیت دہی اور عدت کو لمبا کرنے کی غرض سے رجوع کرے اور بیوی کو ممکنہ طویل مدت تک دوسرے نکاح سے محروم رکھے، یعنی نہ اپنے گھر میں سکھ لینے دے اور نہ آزاد پوری طرح کرے، بلکہ بار بار اس ٹارچر سے ایک عورت کو گزارے جس میں وہ ایک ٹارچر فیل کرتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس گھر میں رہوں گی بھی یا نہیں رہوں گی، پتہ نہیں میں جو یہاں میں جس حیثیت میں رہ رہی ہوں، کیونکہ بعض مرد جو ہیں وہ باتوں باتوں میں اس طرح طلاق کا سا انداز اختیار کیے رکھتے ہیں جس سے عورت شک میں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں میرا یہاں رہنا جائز ہے ناجائز ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مقصود جو ہے کسی کو روکنے کا یا رجوع کرنے کا وہ واقعی بسانا ہو۔ اہل جاہلیت اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح عورت کو تکلیف دینا حرام ٹھہرایا ہے، اور یہ حرمت ایک مؤثر پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پورے ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ستانے کے لیے انہیں نہ روکو کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کے فضل کو نہ بھولو، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے نازل کی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے مرد کو یہ بات وارننگ دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کو مذاق بناتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، با اختیار سمجھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو لہٰذا تقوی سے کام لیا جائے۔ پھر یہ کہ مطلقہ کو اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرنے سے روکا نہ جائے۔ اب طلاق کی عدت جب پوری ہو جائے اور اسے اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک معاشرتی طور پر بھی تھوڑا سا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی تو عورت یہ محسوس کرے کہ اسے دوسرا گھر بسا لینا چاہیے، اپنے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ جو سابق شوہر ہوتے ہیں وہ مستقل تنگ کیے رکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دھمکیاں دیے رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جہالت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بیوہ یا کسی بھی مطلقہ خاتون کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے یا اپنے ہی شوہر کے پاس اگر لوٹ سکتی ہے رجعی طلاق میں تو واپس جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق رجعی ہوئی ہوتی ہے اور عورت کبھی گھر آ جائے پہلی طلاق کے بعد تو اس کے اپنے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، بھائی آڑے آ جاتے ہیں،
کہ یہ تو ہماری غیرت کا سوال ہے کہ ایک دفعہ تم وہاں سے آ گئی ہو، اب تم دوبارہ وہاں جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سب کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے جو اسلام کا حکم ہے، طریقہ ہے، اس کو اوپر فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کا بھائی کے گھر بیٹھے رہنا یا ماں باپ کے دہلیز پہ بیٹھے رہنا یہ بہت بڑا معاشرتی طور پر ایک بیلنس کی خرابی کا سبب بنتا ہے، معاشرتی خرابیوں، فتنے فساد کا سبب بنتا ہے، ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، محرومیوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی لڑائی ہو گئی اور پھر عورت واپس اپنے شوہر کے گھر جانا چاہے تو اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح کر لینا ہر حال میں بہتر ہے، یعنی جب بھی صلح ہو جائے اور پھر واپس لوٹنا پڑ جائے اگر تو ضرور کھلے دل سے جایا جائے۔ پھر اسی طرح سے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے ہیں تو تم اس بات میں مزاحمت نہ بنو کہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی اگر عورت اپنے ہی پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہ رہی ہے عدت گزارنے کے بعد بھی، نکاح کے بعد، تو اس میں گھر والوں کو یا کسی بھی معاشرے کے شخص کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ پھر عورت کا حق جب کہ شوہر اسے پسند نہ ہو، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مرد کو عورت نہیں پسند اور وہ طلاق دے رہا ہے، اب دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کو مرد نہیں پسند ہے، تو اس صورت میں حق مہر واپس دے کر وہ اپنے نفس کو آزاد کروا سکتی ہے، جسے خلا کہتے ہیں۔ یعنی شوہر کی طرف سے جو مہر، جو تحفہ اسے دیا تھا وہ اس کو واپس کر دے اور اپنے آپ کو آزاد کر لے، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ شوہر وہ چیزیں نہ لے جو وہ ایک دفعہ اپنی بیوی ہونے کے ناطے اسے دے چکا ہے، لیکن عورت کے اوپر یہ ہے کہ وہ اگر خلا لے گی تو وہ مہر واپس کرے گی۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ اب اس سے پتہ چلا، اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلا میں کہ یہ بھی طلاق ہوتی ہے ایک طرح کی، کہ عورت کی طرف سے طلاق ہے، تو یہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے اور یہ خلا لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے علیحدہ سے بھی کہہ دے کسی کو تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کو اگر کوئی کہے گا، لیکن خلا ایسے نہیں ہوتی کہ آپ زبانی کھڑے ہوئے کسی کو کہہ دیں کہ میں نے تم سے خلا لی اور بس علیحدگی ہو گئی اور واقعی خلا ہو گئی اور اب آپ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے بین ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ خلا کے لیے باقاعدہ طور پر آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو تب جا کے خلا یا علیحدگی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے طلاق میں تو عدت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی عدت نہیں ہوتی اس طرح والی کہ جس میں رجعی خلا رجعی نہیں ہوتی، یعنی عدت تو ہوتی ہے 1 مہینے کی، لیکن جو رجوع کرنے کا ٹائم ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو خود ہے خلا وہ خود بائنہ ہی ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ میں ہی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو واپس لوٹنا ہو اپنے گھر میں اپنے پہلے شوہر کی طرف تو اس صورت میں اس کا نکاح ہی ہوگا۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کے اخلاق اور دینداری میں کوئی عیب نکالنا نہیں چاہتی، لیکن بس وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس سے کیا ملا تھا؟ اس نے کہا باغ ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ثابت سے کہا کہ باغ واپس لے لو اور اسے 1 طلاق دے دو۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کہا؟ 1 طلاق دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو زندگی میں خیال آتا ہے کہ نہیں وہی بہتر تھا، تو اس صورت میں جب اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے دونوں کے پاس کہ وہ زندگی میں لوٹ سکتے ہیں، تو کیوں اپنا آپشن خراب کیا جائے یا کیوں اس کو بالکل ہی کاٹ کے رکھ دیا جائے؟ تو اس لیے آپ نے دونوں کو ایک طلاق کے بعد بھی آزاد کر دیا۔ پھر بیوی کے لیے جلد بازی سے کام لے کر شوہر سے طلاق طلب کرنا حرام ہے، یہ بھی ذرا ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ بعض عورتیں ہوتی ہیں چھوٹی سی کوئی بات نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، فوراً بس مجھے طلاق دو، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہیں، تو گویا بلا وجہ اس طرح کی چیزیں کرنا حرام ہے، جبکہ اس کو نہ تو شوہر کی طرف سے ایسی کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو اور نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ بھی بنتی ہو، بس عادتاً جیسے ہوتا ہے نا بات بے بات کرنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے ایسی صورت میں طلاق طلب کرتی ہے جبکہ شوہر کی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسی طرح بیوی کو ستانا حرام ہے۔ بیوی کو ستانا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنا اس نیت سے تاکہ وہ فدیہ یا خرچہ دے کر چھٹکارا حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے ہرگز جائز نہیں، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہو،
جیسا کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ تم نے جو کچھ اپنی بیویوں کو دیا ہے اس کا ایک حصہ واپس لینے کی غرض سے انہیں تنگ نہ کر ڈالو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تنگ کیے رکھتے ہیں۔ جب وہ کہتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر میں تم نہیں پسند ہوں میں تو تم مجھے طلاق دے دو، تو وہ کہتے ہیں ہم طلاق نہیں دیں گے، تم خلا لے لو ہم سے۔ کیوں لے لو؟ تاکہ ہمارا مال بھی واپس آ جائے اور اس سے جان بھی چھوٹ جائے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا کسی کو مجبور نہ کر دے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو اور اس کا مال بھی اسے واپس ملے۔ اسی طرح بیوی کو چھوڑنے کی قسم کھانا حرام ہے۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ شوہر کے لیے اس بات کو حرام ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر غصہ ہو کر اس سے خوابگاہ میں اتنے طویل عرصے سے علیحدگی اختیار کر لے جس کی عورت متحمل نہ ہو۔ شوہر جب بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کی 4 ماہ کی مدت ہے۔ ممکن ہے اس مدت میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ اپنا ارادہ بدل لے۔ اگر اس نے 4 ماہ گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس سے جو گناہ سرزد ہوا اس کو اللہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے توبہ کی قبولیت کا وسیع دروازہ کھولے گا۔ ایسی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ صرف الفاظ ہیں کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ایک طرح سے قسم کھا لی کہ بس اب میں نہیں کروں گا، تو آپ دیکھیں کہ صرف لفظوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کی ہے کہ اس کے اوپر بھی قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر یہ مدت گزر گئی 4 مہینے والی اور اس نے رجوع نہیں کیا، اپنی بات اس کو نہیں سمجھ میں آئی کہ اس نے غلط کیا ہے، تو اس صورت میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس میں طلاق ہو جائے گی، یعنی حاکم کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے گا، پھر وہ دونوں کو اختیار دیں گے کہ آپ دونوں جو چاہتے ہیں وہ بتائیں کیا ارادہ ہے، اور اگر وہ رضامند نہیں ہوتا شوہر ہے تو اس صورت میں عدالت ان کی طلاق کروا دے گی۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے یا اپنی مرضی ہے، میری بیوی ہے، میں چاہے 6 مہینے نہ پوچھوں، میں چاہے ناراض رہوں، میں چاہے کوئی بھی حق نہ دوں تو میرے گھر پہ پڑی رہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی نظر میں ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ تقوی سے کام لیا جائے۔ اسی طرح بیوی سے قربت نہ کرنے کی اس قسم کی شرعی جو اصطلاح ہے اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے، اور سورہ البقرہ میں اس بارے میں ذکر آتا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب 4 ماہ کی مدت کیوں دی گئی ہے؟ اسے تاکہ نظر ثانی کر لیں، اپنا جو معاملہ ہے اسے سیدھا کر لیں، وہ غصہ تھا ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ بھی بات ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ جو صبر کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ٹینشن چلتے چلتے بالکل اعصاب جواب دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک مناسب مدت رکھی گئی ہے کہ دونوں فیصلہ صحیح طرح کریں۔ اب اس سلسلے میں مفسرین نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک رات جب آپ سراغ رسانی کے لیے نکلے تو ایک عورت کی آواز سنی جس کا شوہر جہاد کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے متاثر ہو کر وہ شعر پڑھ رہی تھی۔ سیدنا عمر نے اس کا یہ حال سن کر اپنی بیٹی سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کب تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 4 ماہ۔ اس وقت امیر المومنین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہ رکھا جائے، لہٰذا آپ نے اس کے بعد جو فوجی تعینات ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ تو ان کے لیے بھی یہ مدت مقرر کر دی تھی کہ کسی کے بھی جو ڈیوٹی ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ نہ رکھی جائے، 4 ماہ کے بعد اس کو چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر پر واپس آ سکے، یعنی چھٹی گزار کے سکے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب آتا ہے والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات، اس میں کہ یہ کیسے ہونے چاہیے، کیا اس کے اندر بھی کوئی ایسے حقوق و فرائض ہیں جس میں حرام حلال کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے یا اس میں بھی کوئی تقویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ اولاد باپ کی خصوصیات کی حامل، زندگی میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد اس کے وجود کا تسلسل باقی رکھنے والی ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام اور نکاح کو فرض قرار دیا ہے تاکہ نسب کا تحفظ ہو سکے اور نطفوں کا باہم اختلاط نہ ہو، نیز اولاد اپنے باپ کو اور باپ اپنی اولاد کو پہچان سکے۔ نکاح ہی وہ مصنون طریقہ ہے جس کی وجہ سے عورت مرد کے لیے مختص ہو جاتی ہے اور اس پر شوہر کی خیانت حرام ہو جاتی ہے۔ نکاح کی صورت میں جو بچہ بھی زوجیت کے بستر پر پیدا ہو وہ شوہر کی اولاد ہی کہلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے بستر پہ ہوتا ہے اولاد اسی کی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی ثبوت دینا نہیں پڑتا، یعنی ماں باپ کو یہ بتانا نہیں پڑتا، کہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لانا پڑتا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوگا۔ اب اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بیوی نے اس کے بستر پر یعنی اس کے ساتھ صحیح ازدواجی رشتہ قائم ہونے کی صورت میں جس بچے کو جنم دیا ہو اس کے نسب کا وہ انکار کرے۔ بعض لوگ بیویوں کو اذیت دینے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بچوں یا وہ بچے نہیں چاہ رہے ہوتے یا بعض دفعہ بیٹیاں ہو جاتی ہیں زیادہ نہیں چاہ رہے ہوتے، تو اس صورت میں وہ بعض دفعہ عورت پہ الزام لگا کر اس چیز سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا انکار کرنا یعنی یہ کہنا کہ میری اولاد نہیں ہے، بیوی اور بچہ دونوں کے حق میں سخت ہی ضرر رساں ہے، لہٰذا محض گمان یا افواہ کی بنا پر اس قدم کا قدم اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ شک کریٹ کر دیتے ہیں، کسی کے کان میں کوئی ایسی بات ڈال دی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ناقابل یقین قرائن شواہد کی بنا پر کوئی بات ایسی ثابت ہو جائے جس سے یقین ہو جائے کہ بیوی نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت بچے کی پرورش کی ذمہ داری زبردستی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرتی ہے جو اس کو اپنا وارث نہیں مانتا ہے۔ یعنی پتہ چل گیا اور واقعی یقینی بات ہو گئی، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ یہ آپ کی بیوی ہی سے ہے اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ پرورش کریں، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنا اون نہ کریں اگر اسلامی شریعت اسے زندگی بھر کے لیے شک میں نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ اور اس الجھن سے نکلنے کی جو شکل تجویز کی گئی ہے وہ لعان کا طریقہ ہے، جس کا قرآن میں واضح طور پر ذکر آتا ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے کوئی اور دوسرا گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح ڈل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد اپنے الزام میں سچا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے تفلیق کر دی جائے اور بچے کا الحاق ماں کے ساتھ کر دیا جائے۔ یعنی فرض کریں دونوں ہی قسم کھا بیٹھیں گے، تو اس صورت میں اب کوئی تو جھوٹا ہے دونوں میں سے نا، لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا، تو اس صورت میں کوئی سزا نہیں ہے، اور پھر بچہ بس ماں کے ساتھ منسوب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک قسم کھا لے اور دوسرا خاموش ہو جائے یا اپنا قصور مان لے، تو اس صورت میں پھر جس نے قصور مانا ہے اس کے اوپر سزا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال دونوں کی علیحدگی جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہی ہونی ہی ہوگی اس میں، کیونکہ اب وہ ایک شخص کی زندگی ساتھ نہیں گزار سکتے۔ ایک بات آتی ہے کہ تبنیت یا لے پالک بنانا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ جس طرح باپ کے لیے اپنی نسبی اولاد کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو بچہ اس کی صلبی اولاد نہ ہو اس کو بھی اپنا بیٹا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب دوسری قوموں کی طرح اپنا نسب تبنیت کے ذریعے جس شخص سے چاہتے تھے ملاتے تھے، یعنی جو اچھا خاندان ہوتا تھا اس کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ مثلا جیسے اب بعض لوگ اس بات کو بڑا کرتے ہیں کہ ہم سید سے ہیں، اب کچھ تو اوریجنل سید ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف ایک اچھے خاندان میں انٹر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سید خاندان جو ہے وہ ایسا خاندان ہے کہ اس کی شاید عزت کی جاتی ہے، تو پھر وہ اس لیے اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، گویا کہ اپنے نسب کو تبدیل کر لینا عام سی بات تھی۔ اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس لڑکے کی طرف یعنی آدمی جس شخص سے ہو وہ اسی کی طرف اپنے باپ کو منسوب کر سکتا ہے یا اپنی اولاد کو منسوب کر سکتا ہے، لیکن کسی ایسے شخص سے جو اجنبی خاندان ہو، اجنبی شخص ہو، اس کے ساتھ اپنا نام ایز اے والد کے لگانا یا والدہ کے لگانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، لیکن اللہ حق بات فرماتا ہے اور صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، لیکن اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہی ہیں۔ یعنی گویا کہ یہاں پر لے پالک کی پرورش کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، ایڈاپشن کی جا سکتی ہے، لیکن جو اس کے اندر قانون ہے وہ کیا ہے کہ ایڈاپشن میں یہ بات کلیئر ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے، یا اگر نہیں معلوم، بعض دفعہ آپ کسی یتیم خانے سے لیتے ہیں، کسی زلزلے میں کوئی کسی کا باپ فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کون تھا کہاں کا تھا، تو اس صورت میں آپ اس کے آگے عبداللہ لکھوا سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس کا یہ ہے، لیکن باپ کی جگہ پہ اپنا نام انٹر نہیں کر سکتے، وہ آپ ایز اے گارجین تو ہو سکتے ہیں،
لیکن فادر نہیں۔ اب قرآن کا یہ بیان کہ یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ خالی خلی بات ہے جس کے پیچھے کوئی خارجی حقیقت کار فرما نہیں ہے، یعنی جو اصل بات سے مختلف ہے۔ لہٰذا وراثت کے سلسلے میں قرآن نے کسی ایسے تعلق کو جو نہ خون کا ہو، نہ زوجیت کا ہو اور نہ ہی حقیقی قرابت کا ہو، کوئی اہمیت نہیں دی ہے ایسے رشتوں کو، اور اس کو میراث میں حصہ دار بھی نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اڈاپٹڈ چائلڈ کو آپ جتنا مرضی محبت سے پالیں، اپنی اولاد کی طرح پالیں، لیکن بہرحال جائیداد میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کو 1/3 کی وصیت کر دی جائے اس کے لیے، یا پھر زندگی میں ہی اس کے نام پر کوئی چیز کر دی جائے، تو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ الانفال میں آتا ہے، اور خون کے رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور نکاح کے سلسلے میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی، جیسا کہ اپنی بہو جیسے ہوتی ہے، سلبی جو ہوتی ہے بیٹا، اس کی جو بہو ہے وہ سسر پہ حرام ہے کیونکہ دونوں محرم کے رشتے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی اڈاپٹڈ چائلڈ ہے اور اس کی شادی آپ کر دیتے ہیں تو اس کی بہو آپ کے لیے محرم نہیں بن جائے گی، کیونکہ وہ بچہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ عملی شہادت کے ذریعے اڈاپشن کا ابطال۔ اب اس اہم کام کو سر انجام دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انتخاب عمل میں آیا، یعنی کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے اس کی بیوی ایسے شخص کے لیے جس نے اڈاپٹ کیا وہ محرم نہیں ہوتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اس سے گزارا گیا، کیونکہ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، اور بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے آپ کی طلاق ہو گئی ہے دونوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آپ حضرت زینب سے نکاح کریں گے، جو کہ اس دور میں نہایت ہی معیوب بات تھی، کیونکہ آپ نے خود ہی شادی کروائی تھی، اور پھر اگر وہ طلاق دے دے اور پھر آپ کو کرنی پڑے تو یہ ایک سمجھیں کہ رسم و رواج کو ایسے کو بریک کرنا تھا جو بہت ساری آپ کی طرف انگلیاں اٹھ سکتی تھیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں آپ طلاق ہی نہ دے دیں، حضرت زید طلاق نہ دے دیں، اور آپ کی پوری کوشش تھی کہ گھر بسا رہے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑا جائے، لہٰذا جب حضرت زید نے طلاق دی منہ بولے بیٹے نے، تو آپ سے اس کی بیوی کا نکاح آپ سے ہوا۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں آتا ہے کہ پھر جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ معاشرے میں جتنی مرضی باتیں ہو جائیں لیکن جو صحیح قانون تھا وہ سب کے سامنے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایڈاپشن بمعنی تربیت کے ہونا، یعنی ایک ایڈاپشن تو وہ ہے نا جس میں خاندان، نسب، ہر چیز آپ چینج کر دیں، وہ تو حرام ہو گئی بات، لیکن دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کی تربیت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اب لوگ اس صورت کو بھی اڈاپشن خیال کرتے ہیں، در حقیقت یہ والی جو تربیت ہے، یہ جس میں آپ اڈاپشن کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، لکھاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس میں آپ نے نہ نام تبدیل کیا، نہ آپ نے یہ شو کیا کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، خاص طور پہ یہ چیز وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے کپلز کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی جانتا نہ ہو، اور وہاں جا کے وہ ایڈاپشن کر لیتے ہیں۔ اب لیکن وہ اپنوں میں یہ شو کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جیسے یہ ہماری اپنی اولاد ہی ہو گئی تھی اور اب ہم اسے لے کر آ گئے ہیں یہاں پر، تو یہ بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ میری بیوی کا بچہ ہے یا ایسا ہے، تو اصل میں آپ بیوی پہ الزام کس کا لگا رہے ہیں؟ اس بچے کے باپ کا، کہ جیسے کہ اس کا اور اس کا تعلق تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ یقیناً حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں، وقت ہے، صلاحیت ہے، وہ کسی یتیم کی پرورش کر سکتے ہیں، وہ کسی غریب کو ایک اچھا مستقبل دے سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، تو اس کو کانفیڈنس کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ ہم کسی انسان کو پرورش کرنا چاہیے، اور اناؤنس کر کے کرنا چاہیے کہ ہم کسی کام ثواب کی خاطر، اجر و ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں،
اور یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں ایک یتیم پلتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ کس طرح ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے کہ جس کھانے میں یتیم کا کھانا بھی شامل ہو جاتا ہے، کہ آپ کے کھانے میں کوئی یتیم بھی شامل ہو، تو ان اجر و ثواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کی تربیت کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ اپنا نام بطور فادر کے منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اشارہ فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایسے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح گمشدہ بچہ جو کسی کو مل جائے یتیم ہی کے حکم میں آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ کچھ بچے جھاڑیوں سے مل جاتے ہیں یا کوئی ایسے چھوڑ کے چلا گیا ہو جاتا ہے، اب یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، تو اس کا بھی ایک طرح سے حکم وہی ہے، یعنی آپ کو باپ نہیں پتہ تو لیکن آپ یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اچھا اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون تھا، تو بس جو آپ کو پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ آپ اس کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا کوئی بھی فرضی نام اس کے اندر لکھوایا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں لہٰذا جب کسی کے ہاں اولاد نہ ہو اور اسے کوئی بچہ سے ایسے بچے کو مالی فائدہ پہنچانا ہو تو وہ اپنا ہبہ کر دے زندگی میں، یا 1/3 کی وصیت کر کے اس کو اپنے فائدے میں شامل کر سکتا ہے۔ اب آتا ہے حمل ٹھہرانے کا مصنوعی طریقہ اختیار کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کے جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اڈاپشن کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کے جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہماری اپنی کوئی اولاد ہو، لیکن نیچرل طریقے سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ وہاں پر ایگز کے جو خاتون کے ایگز ہوتے ہیں جو ہر منتھلی سائیکل کے ساتھ بنتے ہیں، اس کے باقاعدہ بینک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد کے سپرم کے بینک ہوتے ہیں، جہاں جا کے آپ کوئی بھی سپرم کوئی بھی ایگ کو ملا کے اپنے اندر رکھوا لیں، یعنی سپرم آپ نے لیا اور اپنے اندر رکھوا لیا، اگر کوئی خاتون پروڈکٹیو ہیں اور وہ نہیں ویسے ہو رہا تو کر لیا، اب یہ نہیں پتا کس کا نطفہ ہے، یہ نہیں پتا کس کا ایگ ہے، کچھ نہیں پتا، گویا کہ وہی بات ہے کہ نسب کا اختلاط ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ نسب کے ہی تحفظ کی بات کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیز بھی حرام ہی میں آتی ہے کہ کسی اور کا، چاہے آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے اور فزیکل کوئی تعلق بھی نہیں ہوا، صرف آپ نے آپریشن کے ذریعے سے اگر کسی خاتون نے، مسلم خاتون نے اپنے اندر کسی کا نطفہ رکھوایا تو یہ زنا ہی کے زمرے میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کا نتیجہ وہی ہے جو زنا کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس صورت میں جو اجازت ہے وہ اس چیز کی آتی ہے کہ اگر یہی ٹیکنیک جو ہے جس میں نطفہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کسی خاتون کے رحم میں رکھا جاتا ہے، ایگ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہ اگر دونوں میاں بیوی کا ہو، یعنی کہ نیچرلی نہیں ہو رہا تھا تو باہر لیبارٹری میں رکھ کے اسے خاص ٹیمپریچر میں رکھ کے اسے پروڈیوس کیا جاتا ہے نطفے اور ایگ کو ملا کر، اور پھر جب وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، گرو کر جاتا ہے، پھر اس کو کسی خاتون کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز ہے، جس کو ایکس سی بھی کہتے ہیں، آئی وی ایف ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی اب تو ہو رہا ہے یہ ٹریٹمنٹ سارا، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب ہسبینڈ وائف دونوں کا آپس کا ہی نطفہ ہو اور اسی کے ذریعے سے پیدائش ہو رہی ہو، تو یہ جائز کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کا دعویٰ کیا یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور آقا کا غلام ہونے کا دعویٰ کیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے نہ توبہ قبول کرے گا نہ ہی قسم قسم کا فدیہ لیا جائے گا۔ تو یہ اتنی سیریس بات ہے کہ باقاعدہ انسان کے جو قابل مواخذہ چیزیں ہیں ان میں سے آتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا موجب لعنت ہے۔ اب یہاں سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے کہا کہ اچھا میرا باپ تو بہت غریب تھا، تو میں ذرا جہاں پلا ہوں میں یہ شو کروں کہ میں تو انہی کی اولاد ہوں، میری تو نسل بھی بڑی اچھی ہے اور میرا تو خاندان ہی اتنا اعلیٰ ہے، تو وہ حالانکہ اسے پتہ ہو کہ ایسا نہیں ہے، تو یہ چیز بھی دونوں کی ذمہ داری ہے، یعنی بچہ بھی اس چیز کا اظہار نہ کرے اور بڑا بھی نہ کرے جو باپ ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا شوہر کا نام لگایا جا سکتا ہے کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ جیسے یہاں آ رہا ہے کہ کوئی باپ کا نام تبدیل نہ کرے، تو یہ یاد رکھیں کہ شوہر کا نام بطور شوہر کے لگایا جاتا ہے، بطور باپ کے نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ بات ہی بہت ہی عجیب سی ہے کہ اگر ان دو باتوں کو مکس کیا جائے، یعنی کہ جب کوئی خاتون شادی شدہ ہوتی ہیں
تو اگر آپ ان کا آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ ایڈیشن کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسز فلاں ہیں، ٹھیک ہے، مسز شاہد ہیں، مسز حامد ہیں۔ اب مسز کا ساتھ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں ان کے نام کے ساتھ جو مرد کا نام ہے وہ شوہر کا نام ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں یا کوئی آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں اس میں فادر اور اوبلیک لگا کے شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ باپ یا شوہر دونوں۔ اب جو شخص شوہر کا نام لکھوا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ شوہر کا نام ہے، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ باپ کا نام ہوتا ہے تو واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ باپ کا نام ہے۔ تو گویا کہ شادی کے بعد شوہر کا نام لگانا جو ہے وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا ہے، بالکل نہیں آتا، کیونکہ شوہر کا، جیسے قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ امراتو عمران آتا ہے، لگے عمران کی بیوی، یعنی مسز عمران اگر آپ یوں اس کو اپنے لفظوں میں بولیں تو اس طرح اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آتی ہے کہ وہ عمران کی بیوی تھی۔ تو اس لیے یہ بالکل مناسب بات ہے کہ اگر کوئی شوہر کا نام لگاتا ہے تو وہ بطور شوہر کے لگا رہا ہے، وہ باپ کو ریپلیس نہیں کر رہا ہے، اور اگر جہاں باپ کا نام ہے وہ باپ کا نام ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے جہاں پہ بات حرمت کی آتی ہے وہ آتی ہے کہ باپ کے نام پر کسی اور کو باپ شو کرنا۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد باپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی اپنے شوہر کا نام لگا کے کہ یہ شاید میں یہ شو کر رہی ہوں کہ میرے باپ کا نام تبدیل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اسی طرح اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس طرح اسلام نے نسب کا تحفظ کرتے ہوئے اولاد اور والدین دونوں پر ایک طرح کے حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے لیے رکھے ہیں کہ اولاد کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور ماں باپ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں، زندہ درگور کریں، اور کوئی بھی طریقہ اس کا اختیار کریں، چاہے ابارشن ہے، چاہے ان کو جہالت میں رکھ کے کریں، چاہے ان کے حقوق پورے کر کے نہ کریں، کیونکہ سورہ الاسراء میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میری مرضی ہے میں 4 بچے پیدا کروں یا 8 کروں، میں 2 کو مار دوں یا میں 3 کا ابارشن کرا دوں، یہ میری مرضی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ہماری جان امانت ہے، اسی طرح ہر آنے والی جان بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے امانت ہے اور اللہ کی طرف لوٹائی جانے والی ہے، اس سے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی جان لے سکیں۔ اسی طرح اس جو منکر ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے، کہ چاہے وہ اقتصادی حالات ہوں، مثلا آپ کہیں کہ ہم نہیں ان کی پرورش کر سکتے، چاہے مفلسی کا ڈر ہو، چاہے رزق کی تنگی کا کوئی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، یا اپنے آپ کو بیٹی کی 4تھی 8ویں بیٹی کے بعد آر سمجھنا ہو، اب کوئی بھی اگر کیا جاتا ہے تو ہر صورت میں ابارشن کرانا حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ قتل ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا ہمسر ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس اندیشے سے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ وہ اس جرم یعنی قتل کرنے کے ارتکاب سے باز رہیں گی اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اب ہم عام قتل کو تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہے کسی کو دنیا میں آنے دیں یا نہ آنے دیں، یا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں کہ بس 8 بچے ہو چکے ہیں، 4 بچے ہو چکے ہیں، اب نہیں ہونا چاہیے، یا ہم ہی ایسے لوگ ہیں جو بعض دفعہ کسی پر بات کر دیتے ہیں کہ اگر ذرا سے بچے بڑے نہیں ہو گئے ہوتے، یونیورسٹی نہیں چلے جاتے یا کالج نہیں چلے جاتے، اگر کوئی اور کسی کی پریگننسی ہو جائے تو ہم اس کو اتنے تانے دیتے ہیں، اتنا معیوب دکھاتے ہیں کہ اب اس عمر میں آ کے تم یہ بچے پیدا کرو گی، یا تو یہ سب چیزیں بھی ایک معاشرتی طور پر ہمارے ہاں اصلاح کی ضرورت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنے بچے دینے چاہیے، کس کو بیٹے دینے چاہیے، کس کو بیٹی ہونی چاہیے، یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو آر دلائیں اس بات کے اوپر۔ اسی طرح باپ کے اوپر بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے، ایسا نام نہ رکھے کہ بڑا ہو تو اپنے نام سے کوفت محسوس کرے، اسی طرح ایسا نام بھی نہ رکھے کہ غیر اللہ کا بندہ وہ کہلائے، جیسے عبد النبی کہا جائے یا کسی کو عبد المسیح کہا جائے۔ اسی طرح اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی نگہداشت اور تربیت کی جائے اور اس پر خرچ کیا جائے۔ ان حقوق کی طرف سے بے اعتنائی برتنا یا لاپرواہی کرنا بچوں کو ضائع کرنا ہی ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے زیر نگران افراد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، اس لیے ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا اور اچھی تربیت کرنا بھی فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح عطا اور بخشش کے معاملے میں مساویانہ سلوک کرنا۔
باپ پر لازم ہے کہ وہ بخشش یعنی کوئی بھی گفٹ دے رہا ہو یا کوئی خرچہ اپنی اولاد کے اوپر کرے تو کوشش کرے کہ وہ مساوی کیا جائے، تاکہ سب بچے اپنے والدین کے ساتھ بھی محبت کریں۔ بخشش کے معاملے یا تحفے کے معاملے میں اپنی بعض اولاد کو بلا ضرورت کسی دوسرے کے اوپر ترجیح دینا حرام ہے، کیونکہ اس سے باہمی طور پر اشتعال پیدا ہوتا ہے، بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہدایت جس طرح باپ کے لیے ہے اسی طرح ماں کے لیے بھی ہے۔ یعنی کوئی محبت میں آ کے چلو وہ چھوٹا ہے، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، یا پھر یہ کہ فلاں بیٹے نے میری خدمت بہت کی تھی اس لیے میں اس کو جائیداد میں سے تھوڑا زیادہ حصہ دے دوں، یا میں اس کو تو بھر بھر کے دوں لیکن باقیوں کو بالکل نہ پوچھوں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ امر واقعی یہ ہے کہ صحابی رسول سیدنا بشیر بن سعد انصاری کی بیوی نے خاص طور سے اپنے لڑکے نعمان بن بشیر کے لیے مالی عطیہ کا مطالبہ کیا اور اس بخشش کی توثیق کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے کہا۔ سیدنا بشیر بن سعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے اور بھائی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اسی طرح سب کو ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور میں سوائے حق کے کسی اور چیز پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ یعنی اس بات بظاہر بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں آپ جس کو جو چاہیں دیں، آپ کو حق حاصل ہے، بالکل حق حاصل ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن اولاد کے معاملے میں آپ نے وہاں گواہ بننا پسند نہیں کیا اور برابری کا سلوک کرنے کے لیے ہی کہا تھا۔ اسی طرح سے مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، تمہارے بیٹوں کا تم پر حق ہے کہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کرو، جس طرح تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں۔ یعنی اس میں بھی تو آپ پھر تفریق نہیں کرتے نا، کہ ایک بیٹے کو چاہیے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کریں، ہاں دوسرا برا بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں ساری اولاد میرے ساتھ اچھے رہا۔ اسی طرح اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ والدین بھی ان کے درمیان میں برابری کا سلوک کریں۔ اسی لیے اگر زندگی میں جائیداد کی بانٹنی ہو اولاد کے اندر تو پھر وہ 2 اور 1 کا ریشو نہیں ہوگا جو کہ وراثت میں ملتا ہے کہ بیٹے کو دوہرا اور بیٹی کو سنگل ہوگا، وہ پھر برابری کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اسی طرح سے امام احمد سے منقول ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی سبب کی بنا پر اپنی اولاد میں سے کسی کو ترجیح دینا جائز ہے، جیسے کسی لڑکے کے معذور یا حاجت مند ہونے کی بنا پر اسے ترجیح دی جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اولاد میں سے کسی کو خاص وجہ سے ترجیح دی جائے، مثلاً کوئی معذور ہے، نابینا ہے، یا بہت زیادہ کثیر العیال ہے، یعنی بچے بہت زیادہ ہیں، کاروبار کوئی نہیں ہے، ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، علم سے محروم ہے، یا کوئی دین کے کام میں ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ نوکری نہیں اتنی کر پاتا جتنا کہ کمانا چاہیے، یا کسی کوئی اور وجہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جہاں تک بعض اولاد کے لیے کچھ وقت کر دینے کا تعلق ہے تو ضرورتاً ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی کی عقل کم ہے، کوئی معذوری کی وجہ سے جاب پوری نہیں کرتا جتنے اس کے بچے ہیں، اس صورت میں آپ کسی کا بینک کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں چلو اس کے آدھے پیسے اس کے ہوں گے، آدھے پیسے ہم ڈال دیا کریں گے بطور والدین یا بطور بہن بھائی، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لیکن بلا ضرورت مقابلے کی فضا پیدا کرنا یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا جبکہ کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ چیز مکروہ ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ تحفہ دینے کے معاملے میں برابری کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ شادیوں کے بعد ہر کسی کا لینا دینا بھی چل رہا ہوتا ہے، یعنی یہ تو تقسیم کی بات ہے، یعنی بڑی بات ہے کہ بڑا کوئی تحفہ آپ دے رہے ہیں، لیکن اگر چھوٹا موٹا ہوتا ہے، مثلا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، کچھ داماد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے ساس سسر پہ۔ اب اس صورت میں جیسے آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا برابری کا سلوک کرتے ہیں کہ اگر کسی نے زیادہ دیا تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دیں، کیونکہ تاکہ اس کی بھی دل جوئی ہو۔ اور یا بعض دفعہ کچھ لوگ کم دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کے ساتھ بنا کے اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ جو اس کا لیا دیا ہوتا ہے وہ ہماری عزت کے لیے ضروری ہے، کہ مثلا داماد کی طرف سے اگر بیٹی نے کچھ دیا ہے تو آپ بھی داماد کو کچھ تھوڑا اچھا دے دیتے، تو یہ اس میں نہیں آتا کہ آپ بیٹیوں کو اگر تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پرائے گھر کی ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک دل جوئی اور طرح سے ہوتی ہے جو بیٹوں کے ساتھ اور طرح ہوتی ہے، تو یہ وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی میں واقعی کوئی ایسا تحفہ جیسے کسی کو پلاٹ دے رہے ہیں یا کسی کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں جس میں دوسرے کا بھی حق شامل ہے۔ اب میراث کے معاملے میں قانون الہی کی بھی پابندی کی جائے گی۔ اسی طرح میراث کے معاملے میں اپنی کسی اولاد کو یا اپنی لڑکیوں کو یا اپنی غیر محبوب بیوی کی اولاد کو میراث سے محروم کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز محبت کے پیرائے میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حق رکھ دیا ہے وہ آپ کو پسند ہیں یا ناپسند ہیں، فرما بردار ہیں نافرمان ہیں۔
آپ کو اسی طرح سے کرنا پڑے گا۔ اور نہ ہی کسی دوسرے رشتہ دار کا میراث کے مستحق رشتہ دار کو کسی ہیلے کے ذریعے سے محروم کرنا بھی روا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کا نظام عدل، انصاف، حکمت اور علم کی بنا پر مرتب کیا ہے، اور اللہ نے جو حق جس کا رکھا ہے اس کو اسی طرح سے دینا ہی اصل دینداری ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، یہ فریضہ من جانب اللہ ہے، اور بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لہٰذا جو شخص میراث کے معاملے میں شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کے واضح کردہ حق وراثت سے منحرف ہو کر گمراہی میں جا پڑتا ہے اور حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اللہ کی اس وعید کو یاد رکھے جو سورہ النساء میں آتی ہے کہ آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کیونکہ ایک شخص بعض دفعہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب جائیداد کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتا، یا بعض دفعہ وصیت کرتے ہوئے ایسے تقسیم کر جاتا ہے جو درست نہیں ہوتی اور جہنم میں جا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جو بھی ایسا معاملہ آئے جس میں شریعت کا ایک قانون ہے تو اس میں اپنی مرضی سے اسے بریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد پر والدین کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کا ہر حال میں احترام بھی کرے، اور اسی طرح سے ان کو بہترین طریقے کے ساتھ ان کی خدمت کرنا یا ان کا خیال رکھنا بھی واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ والدین کو بھی جیسے تاکید کی گئی کہ اپنی اولاد کا حق ادا کریں، اسی طرح سے اولاد کو بھی تاکید ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق قوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ آپ نے کہا اس کے بعد کون؟ تو فرمایا تمہاری ماں، اور پھر کہا کہ اس کے بعد تمہارا باپ ہے۔ یعنی کہ درجہ بدرجہ جس کا جتنا کی قربانیاں جتنی زیادہ ہیں اتنی ہی زیادہ اس کا حق بھی ہے۔ آپ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ قرار دیا، یعنی شرک کے بعد ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اللہ جن گناہوں کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کے ساتھ قطع تعلقی کے، کہ اللہ اس کا بدلہ موت سے پہلے اسی زندگی میں انسان کو دے دیتا ہے۔ بہت ڈرانے والی بات ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا برا سلوک ہو، وہ انسان فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سلوک اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھ ہوتا نہ دیکھ لے۔ اس لیے جتنا والدین کے ساتھ اچھا نیک سلوک کر سکتے ہیں، یہ ایسی برکت ہے جو لوٹ کے زندگی میں انسان کو دکھائی دیتی ہے، اور یہ ایسی بدبختی ہے کہ اگر کوئی برا سلوک کرے کہ یہ انسان کو گھیر لیتی ہے، اور حتیٰ کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے یا کسی ایسے شخص سے وہ سب سلوک دیکھ نہ لے اسے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا حق ادا کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اسی طرح والدین کو گالیاں دلوانا کبائر گناہوں میں سے ہی آتا ہے، یعنی کہ آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو خود لعنت ملامت کرے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک عقلمند مومن آدمی کس طرح اپنے والدین کو لعنت ملامت کر سکتا ہے جبکہ اسے زندگی ہی ان کے ذریعے ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آدمی اپنے والدین کو کس طرح لعنت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو کہا یہ کہ اپنے والدین کے آگے کہا گیا کہ اف تک نہ کیا جائے، اور اپنے ذرا سب لوگ اپنے لہجے دیکھیں، اپنے الفاظ دیکھیں، اور اپنی اس عادت کو درست کریں، یعنی فرائض سمجھ کے درست کریں کہ والدین کے آگے ناگوار بات بھی لگے تو نہ شکل بنانی ہے، نہ الفاظ ایسے بولنے ہیں، نہ زبان سے اظہار کرنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ میں اطاعت میں ڈھل جاؤں، اور جتنا میں خوش کر سکتی ہوں اپنے والدین کو، ان کی خدمت کر کے خوش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے خوش کریں، ان کی مرضی کے کام کر کے خوش کریں، ان کی ہیلپ کر کے خوش کریں، تو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے دنیا میں برکت جو ہے وہ کس طرح لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اور ہر رشتے کے ساتھ بہترین نیکیاں کرنے والا بنائیں، اور اپنی رحمت میں ہمیں اطاعت نصیب فرمائیں، کیونکہ یہ بھی اطاعت کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نماز کو، حج کو، روزے کو تو اطاعت سمجھتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.